اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھی پیدا کیا، ہر بیماری کی رب نے دوا بھی پیدا کی، اندھیرے کے بعد اس نے اجالا بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکیم ہے، جتنا انتظام اس کا عمدہ ہے نا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ معجزہ کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، وہ عصا بوقت ضرورت سوٹی بن جاتا، بوقت ضرورت سانپ بن جاتا، بوقت ضرورت رسی بن جاتا۔ وہ معجزہ تھا ان کا۔ ایک ان کا معجزہ تھا، ان کا ہاتھ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند اور سورج چمکتے ہیں، یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ تو فرعون نے جادوگر پالے ہوئے تھے، اب وہ جادوگر طرح طرح کے کرتب دکھاتے، طرح طرح کے کرتب کہ زمین سے فصل اگنا شروع ہو جاتی، لوگ کہتے فرعونی خدا ہے۔ ایسا جادو کرتے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی، وہ کہتے یہی خدا ہے۔ ایسا جادو کرتے کہ جو تندرست ہیں وہ بیمار نظر آنے لگتے، جو بیمار تھے وہ تندرست نظر آنے لگتے۔ ایسے حالات میں توحید کا پرچار کرنا ایک مشکل امر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر جاؤ فرعون کے دربار۔ پہلے تو کہا خود جاؤ، جب وہ جانے سے ذرا ہچکچائے کیونکہ وہ بڑا متشدد تھا، بڑا ظالم تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں بیزتی نہ کرے، مارے نہیں، تشدد نہ کرے۔ انسان کو اپنی عزت، اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو خوف تھا نا، اس خوف کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم تم جاؤ، سنشد عضدک بأخیک، ہم تیری پیٹھ مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ساتھ، تیرا بھائی تیرا سپورٹر ہوگا۔ تو قرآن کے یہ الفاظ دو بھائیوں کے تعلق کو بھی واضح کرتے ہیں کہ بھائی بھائی کا شریک نہیں ہوتا، بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا، بھائی بھائی کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ بھائی دوسرے بھائی کی طاقت ہوتا ہے، بھائی دوسرے بھائی کی پاور ہوتا ہے، بھائی دوسرے بھائی کی پگڑی، عزت اور احترام ہوتا ہے۔ اگر ایک ہے تو اکیلا ہے، دو ہو گئے تو پھر 11 ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری پیٹھ مضبوط کریں گے، کس کے ساتھ؟ تیرے بھائی کے ساتھ۔ تمہارے بھائی حضرت ہارون بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اب دونوں بھائی گئے تو جب جانے لگے تو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولا لہ قولا لینا، جب فرعون سے بات کرنا تو ذرا نرمی سے بات کرنا۔ اس میں بھی ایک اسلوب ہے بات کرنے کا۔ آپ جب بھی کسی کو نیکی کی بات کرنے جائیں تو ٹھکا ٹھک پہلی دفعہ ہی جو ہے نا وہ ٹوکی اور کلاڑی کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے کہ کاٹا اور پھینکا، نہیں، نرمی، حلیمی، کریمی، اگلے کا سٹیٹس اور عزت اس کو سامنے رکھ کے اور اس کے مزاج کو سامنے رکھ کے پھر بات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا اس کے دربار میں اور اس کو جا کے تبلیغ کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مروب کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگر آ گئے، اب جادوگروں سے کہا کرتب دکھاؤ، تو انہوں نے کچھ رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ اب جب وہ سانپ بن کے چلنے لگیں تو جتنے کمزور عقیدے والے لوگ تھے وہ تو ڈر گئے کہ اگر ہم فرعون کو رب نہیں نہ مانیں گے کھا جائے گا ہمیں، سانپ لے جائیں گے ہمیں۔ تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھی پیدا کیا، ہر بیماری کی رب نے دوا بھی پیدا کی، اندھیرے کے بعد اس نے اجالا بھی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکیم ہے، بہت بڑا حکیم ہے، جتنا انتظام اس کا عمدہ ہے نا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو جس وقت وہ سانپ دوڑنے لگے نا اور وہ لوگ ان سے ڈرنے لگے، ششدر ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے فرمایا کہ اے میرے کلیم تم اپنے عصا کو پھینکو، اپنی سوٹی کو تم پھینکو۔ انہوں نے سوٹی کو پھینکا نا تو وہ ان سے بھی بڑا سانپ بن گئی اور ان سانپوں کو کھانے لگی۔ جب وہ ان کو کھانے لگی تو ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں سے بھی بڑے جادوگر ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا بات ارشاد فرمایا، لوگو یہ میرا جادو نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا وصف نہیں ہے، یہ میری خوبی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، جس کا حکم لے کر، جس کا پیغام لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ جو چاہے کرتا ہے، جیسے چاہے کرتا ہے۔